بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ایک جملہ استعمال ہوا بڑا خوبصورت کہ احساس برتری کی سب سے بدترین شکل احساس کمتری ہے. تو جواب شکوہ اس کا یہ ہے کہ احساس عاجزی کی سب سے خوبصورت شکل احساس محبت ہے. واہ کیا بات ہے. دیکھیے آج آپ کہہ رہے تھے کہ اثر کیوں نہیں ہے. اثر اس لیے نہیں ہے کہ نیک لوگوں کی دیندار لوگوں کی صحبت نہیں ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ اکرام کو تبدیل فرمایا وہ بڑی محبت کے ساتھ اپنی صحبت سے تبدیل فرمایا. درست. تربیت کی بات ہو رہی ہے نا جی. تو تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آج ہمارے یہاں تعلیم پہ زور ہے. تعلیم ہر جگہ ہے, ہونی بھی چاہیے. تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا علم ہونا چاہیے. یہ پانی ہے, یہ زمزم ہے, یہ شراب ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے. مگر تربیت یہ نہیں ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ کو اچھا اچھا لگے, برا برا لگے. صحیح. اور اس کے لیے جو یہ ہم نے فاصلے بڑھا دیے نا جی, فاصلے نہیں بڑھانے. اس کے لیے قریب رہ کر, بڑی پیاری مثال آپ نے موبائل کی دی, اس کے لیے قریب کیا جاتا ہے دوسروں کو. ابھی وہ ہاں ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری اگزامپل دی. وہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بڑے غریب صحابی تھے, کالا رنگ تھا, لمبا قد تھا. کبھی کبھی مدینہ آتے تھے. ان کا گھر تھوڑا سا مدینہ سے باہر تھا. تو یہ اپنے گھر سے آٹے کی کچھ چیزیں بنا کر لاتے اور لا کر وہاں مدینہ میں نیچے رکھ کر گلی میں بیچتے تھے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک پیچھے سے آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ لیے اور آواز بدل کر کہا بتاؤ میں کون ہوں. تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ ویسے تو مجھے نہ پتہ چلتا, لیکن ہاتھوں کی خوشبو نے بتا دیا کہ آپ کون ہیں. سبحان اللہ. رسالت کے دستے نبوت نے بتا دیا کہ آپ کون ہیں. اچھا پھر حضور نے جب ہاتھ رکھا نا تو آپ نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا. جی ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بعد کہا رسول اللہ میں تو غلام ہوں, میرا کوئی خریدار نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نزدیک تمہارا بڑا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک تمہارا بڑا مقام ہے. تو بات صحبت کی ہو رہی تھی. میں ایک میسج آخری 30 سیکنڈ میں دینا چاہوں گا. دیکھیے اپنے بچوں کی صحبت ٹھیک کیجیے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ہمارے ایک دوست ہیں, وہ آئے, انہوں نے کہا یار میرا بیٹا نا مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے. حالانکہ بڑے اچھے آدمی ہیں, بچے بھی بڑے اچھے آدمی ہیں. ہم نے کہا جی آپ بچے سے دوستی کرواتے ہیں. بچے سے دوستی کی. اب ہماری روزانہ رات کو بیٹھک ہوتی ہے, ہم کافی سارے دوست بیٹھتے ہیں. میں نے سارے دوستوں کو سمجھا دیا یار جہاں جب بھی بات ہو نا تو والد کے احترام پہ بات کرنی ہے. ایسے کہنا کچھ نہیں ہے, تقریر نہیں سنانی اسے. اب روزانہ بات چیت کرتے رہے. ہفتے بعد بچے نے معافی مانگ لی. سبحان اللہ. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اپنے بچوں کو دیندار اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھیں. اچھا میں تربیت کا رنگ جو ہے وہ اس سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھا لیکن ہم جو بات کریں وہ الزام بہتان پہ ہے. تو جی میں الزام بہتانی کے اوپر میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں جوڑ کر آج کے دور کی ان جماعتوں سے عرض کروں گا کہ جن کا ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں. اب وہ کسی بھی فرقے کے ہو سکتے ہیں, کسی بھی سیکٹ کے ہو سکتے ہیں, مسلک کے ہو سکتے ہیں, کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ جب ان تنظیموں میں جب سالانہ اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں نا تو آخری دن ایک وی آئی پی پنڈال لگتا ہے. اللہ اکبر. بالکل. اور اس کے اندر بڑے وی آئی پی, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے منسٹر, بڑے بڑے بیوروکریٹ سب آتے ہیں اس دعا میں. اوکے ٹھیک ہے نا. وہاں پر ان اجتماعات میں بدقسمتی سے, چونکہ میں بھی شامل رہا, خوش قسمتی سے میں بھی شامل رہا ان میں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب مال حرام کی مذمت بیان کرنی چاہیے, لوگوں پر ظلم کرنے کی مذمت بیان کرنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کرنی چاہیے, وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بس یا اللہ ان کو خیر دے, یا اللہ ان کو ہدایت دے, یا اللہ ان کو فلاں دے فلاں. تربیت کہتی ہے کہ آپ کو احسن انداز سے ہر ایک کو اچھے انداز سے سمجھانا آپ کا فرض ہے. یہ ہر مبلغ کا فرض ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام بہترین مبلغ, آپ نے اپنی حیات طیبہ سے ظاہر کر دیا, بتا دیا, سکھا دیا تمام صحابہ کرام کو کہ کچھ بھی ہو حق بات پیار سے محبت سے گوشے گزار کرنی ہے. آج جو ہمارے تربیت کے جو بڑے بڑے ماخذ ہیں جہاں سے تربیت ہونی چاہیے تھی, ویری سوری ٹو سے
صرف اس لیے نہیں کی جاتی کہ یار یہ بڑے بڑے ہمارے ڈونرز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ الزام اور بہتان اس لیے ہمارے معاشرے سے نہیں جاتا کیونکہ تربیت نہیں ہے, یہ کہنا ہمارے چاہ ہاں رہے ہیں؟ اب میں تربیت کی ایک چھوٹی سی مثال پلیز ہاتھ جوڑ کر. تربیت, ایک بچہ تھا یورپ کے کسی اسکول میں نا, ٹیچر نے پوچھا ہاں بھی کیا, میں جی ایروناٹیکل انجینئر بنوں گا, آپ میں آئی ٹی انجینئر, میں فلاں, میں ڈاکٹر. ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں صحابی بنوں گا. ٹیچروں نے بولا یار یہ کیا بات ہے, یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹس کو بلوا لیا دوسرے دن, وہ آگے پیرنٹس, ماں سے پوچھا بھائی یہ صحابی کیا ہوتا ہے, یہ کیوں کہتے ہیں میں صحابی بنوں گا؟ کہا ہمارے پروفٹ محمد علیہ السلام کے جو کمپینین ساتھی ہوتے ہیں نا ان کو ہم صحابی کہتے تھے. اصل میں میرا بچہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بہادر بنوں گا, کیونکہ میں اس کو خالد بن ولید اور جو ہے نا میں دیگر بڑے بڑے صحابہ کے اور جرنیلوں کے میں اس کو واقعات سناتی تھی, تاکہ اس کے اندر یہ آ گیا کہ یار میں تو اب صحابی بنوں گا, میں نے تو ایک بس بڑا مضبوط اور پکا سچا مسلمان بننا ہے. تو بس یہ میرا بچہ جو ہے نا اسی لیے کہتا ہے کہ جی میں صحابی بنوں گا. وہ ماں کو سلام کہ جو بچے کو روزانہ بہادری اور جرت اور حق بات کرنے کی تربیت دیتی تھی, تو بچے کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جی میں صحابی بنوں گا. آج بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے who was the founder of the یہ نرسنگ ڈپارٹمنٹ, جی فلورنس نائٹنگیل. نو you are absolutely wrong. امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the founder of that department when she came with the other ladies of the Islam, اور انہوں نے آ کر کے میدان جنگ میں جب زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے, بالکل صحیح, اور ان کو لے جا کر کے ان کے لیے وہ پانی دیا, ان کی صفائیاں کی ہیں, ان کو فرسٹ ایڈ دیا, she was the founder of that. لیکن آج ہماری بچیوں کو نہیں پتا. So this is what ہم نے غلط چیز آج جو ہے نا ہمیں کہا گیا کہ یہ تو بہت اچھا ہے اور یہ ہمارے لیے, جبکہ یہ ہمارے لیے زہر ہوتا ہے. So this is what we have to distinguish between the good and the bad. Otherwise وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپا میں تو مولانا شہریار داؤد صاحب کی بات سن رہی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت کرنے والوں کی اپنی تربیت نہیں ہے. اچھا, اب جب تربیت کرنے والوں کی اپنی تربیت نہیں ہے تو اس کی بنا پر ہمیں دکھتا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل سوسائٹی میں, معاشرے میں موجود ہیں, اور اس مسائل کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں گھر کے بزرگ بہت سارے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے, والدین بہت سارے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے, بلکہ جو خاندان کے محلے کے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ سارے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے. اور آج کل تو سب کی الگ الگ دنیا بسی ہوئی ہے. والد کی الگ دنیا ہے, ماں کی الگ دنیا ہے, بچوں کی الگ دنیا ہے, اور سب سے بڑھ کر وہ جو موبائل فون کی دنیا ہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں علامہ صاحب؟ جی بس میں ایک بات تو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جن کی تربیت, ماں کی بات سننا, آج کل تو ماں کی تربیت کون سی ماں کرے گی؟ ماں کو بھی ماں چاہیے. صحیح. آج تو ماں خود کھو گئی ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ماں کے فرائض کیا ہیں. وہ تو پیدا ہوتے ہی اب ماں کی جگہ اسے اپنے آپ کو جہاں بچے کو پیش کرنا تھا وہ تو اس کو موبائل خود دے دیتی ہے, اور جب وہ دے دیتی ہے تو اب اس سے گلہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب آپ اس اپنے کلچر کو چھوڑ کر کے آپ خود بچے کو لے کے اس کلچر میں جا رہے ہیں, اور جب وہ اس کا راہی بن جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنی دور کیسے چلا گیا؟ تو اس راستے پہ ڈالنے والے تو آپ خود تھے. لیکن میں کہوں کہ کنفیوز معاشرہ ہمارا اس وقت سب سے المیہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کنفیوز ہے, نہ بڑے کو پتہ ہے نہ بچے کو. لیکن ایک جملہ میں حضرت علی کے حوالے سے کہہ دوں, بچوں کی چونکہ بات بہت ساری ہو رہی تھی, تو حضرت علی نے فرمایا اپنے بچوں کے حوالے سے کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ 8 سال, اچھا اس کو یورپ نے اپنا لیا ہے, 8 سال یعنی وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. 8 سال غلام ہے, 8 سال تمہارا وزیر ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی نئی لائف شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. 8 سال بادشاہ کی طرح رکھو اس کو. آج ہم نے تو اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا, بچوں کے پاس ٹائم نہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا. اچھا جب تربیت کا ٹائم تھا تو ہم نے تربیت نہیں کی, اور جب اس کو وزارت دے کر کے اس کو چیک کرنا تھا, یہ تینوں چیزیں ہم سے مفقود ہو گئی. جس دن ہم اپنے معاشرے کو اس نہج پہ ڈال دیں گے پھر ہماری اگلی نسل سیف ہو جائے گی. انہوں نے سب سے خوبصورت بات یہ کہ ہم کنفیوزڈ ہیں. بس اس پہ میں اختتام کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. ایک چاند کی اور کنفیوژن کب دور ہوتا ہے؟ جب دیر ہو جاتی ہے. ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر, لوٹے تو آسمان ستارے بجھا دیے.